الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اسراف اور فضول خرچی کے بارے میں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا الشاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے کئی ارشادات بیان ہوئے اور ان کی توضیح و تشریح بھی عرض کی گئی. اب تک اسراف کے بارے میں جو تفصیل عرض کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسراف کے معنی یہ ہے یا تو آدمی ایسی جگہ پر خرچ کرے جہاں خرچ کرنے میں کوئی فائدہ نہ ہو، یا فائدہ تو ہو لیکن وہ فائدہ مشروع اور جائز نہ ہو. اگر خرچ کرتے وقت ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت بھی پائی جائے تو اس کو اسراف کہیں گے. یا تو فائدہ ہی نہ ہو یا فائدہ ہو مشروع جائز نہ ہو تو وہ اسراف ہے. ہمارے یہاں آج کل اتنی رسمیں رائج ہیں جن کے اندر لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں. مثلا کبھی اپنی پیدائش کی سالگرہ منا رہے، کبھی شادی کی سالگرہ منا رہے، کبھی بچوں کی سالگرہ کر رہے، کبھی منگنی کی دعوت کر رہے، کبھی ختنہ کی دعوت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی ہزار رسمیں ہم لوگوں نے بنا رکھی ہیں. یہ دعوت کرنا اپنی ذات میں فی نفس ہی جائز ہوتا، یہ دعوت کرنا اپنی ذات میں فی نفس ہی جائز ہوتا ہے، لیکن یہ دعوتیں دو وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ان دعوتوں کو اتنا لازم اور ضروری سمجھا جاتا ہے گویا کہ ان کے بغیر دین ہی مکمل نہیں ہوتا. اس کو ضروری سمجھنے کی وجہ سے یہ دعوتیں ناجائز ہیں، صحیح نہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دعوتیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ معاشرے میں ناک نہ کٹے، اور پھر مالی اعتبار سے چونکہ دعوت کرنے کی طاقت نہیں ہے اس لیے اب ان دعوتوں کے لیے دوسروں سے قرض لیا جاتا ہے. اب بچے کی سالگرہ کی تقریب کے لیے پیسے تو موجود نہیں، لیکن سالگرہ اس لیے کرنی ہے کہ اس کا رواج ہے اور فیشن چلا ہوا ہے. اگر سالگرہ نہیں کریں گے تو خاندان میں ناک کٹ جائے گی. اگر ناک نہ بھی کٹے تو کم از کم سالگرہ کے نتیجے میں لوگوں کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی سالگرہ مناتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں شہرت حاصل ہوگی، اس کے نتیجے میں شہرت حاصل ہوگی اور لوگ ہمیں فیشن ایبل سمجھیں گے. لہذا سالگرہ کی تقریب کرنے میں فائدہ تو ہے لیکن یہ فائدہ ناجائز ہے، مشروع نہیں، جائز نہیں. لہذا اس وجہ سے یہ تمام کا تمام اسراف میں داخل ہوتا ہے، اسراف میں آ جاتا ہے. قرض لے کر دعوت کرنا، یاد رکھیے کوئی بھی مباح کام جس کے بغیر تمہارا گزارا ہو سکتا ہو، اگر اس مباح کام کے لیے تمہیں قرض لینا پڑے
یہ بھی اسراف میں داخل ہے، یہ بھی اسراف میں داخل ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ایک شخص بالکل قلیل تنخواہ کا آدمی ہے جو اس کی تنخواہ کے ذریعے مشکل سے اپنے گھر کا خرچ چلا سکتا ہے، لیکن جب کوئی تقریب کرنے کا موقع آ جائے تو 200 آدمیوں کو جمع کر لے گا، اور چونکہ اپنے پاس تو پیسے ہیں نہیں، اس لیے تقریب کے لیے دوسروں سے قرض لے گا اور مقروض بن جائے گا۔ اب بتائیے کہ یہ 200 آدمی کی دعوت کرنا تمہارے ذمے نہ فرض ہے نہ واجب، نہ فرض ہے نہ واجب۔ یاد رکھیے ایسے حالات میں جب کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اور دوسروں سے قرض لے کر دعوت کرنی پڑ رہی ہے تو یہ دعوت کرنا بھی بالکل ناجائز ہے اور اسراف میں داخل ہے، بالکل ناجائز ہے اور اسراف میں داخل ہے۔ یہ تو دعوتوں کے بارے میں، رسموں کے بارے میں بات۔ اگلی بات، اب عید کا زمانہ قریب آ رہا ہے، شریعت تو صرف یہ کہتی ہے کہ جو تمہارے پاس اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر سوٹ ہو، کپڑا ہو، وہ آپ استعمال کر لیں۔ اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ عید کے موقع پر اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے اور بچوں کے لیے ایک جوڑا نہیں بلکہ کوئی جوڑے بنانا لازم ہے، کئی جوڑے بنانا لازمی سنت ہے اور عید کا لازمی تقاضا ہے۔ حالانکہ گھر میں اچھے خاصے کپڑے رکھے ہیں، ان میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود عید کے موقع پر نئے کپڑے بنانا لازم اور ضروری سمجھا جائے، اور کپڑے بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کے لیے قرض لو۔ بیوی بچے مرد کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی پیسے لاؤ، ہماری عید کی خریداری کراؤ۔ اب اگر حلال طریقے سے اتنے رقم، اتنے پیسے میسر نہیں تو اب وہ مرد کسی سے رشوت لے گا یا کسی کو دھوکہ دے گا یا کسی کے ساتھ کوئی اور ناجائز کام کر کے پیسے حاصل کرے گا۔ اگر اور کچھ نہ بھی کرے تو کم سے کم قرض لے گا، وہ قرض لے کر اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس صورتحال نے ہمارے معاشرے میں زبردست فساد پھیلا رکھا ہے، اس کے نتیجے میں حلال و حرام ایک ہو رہا ہے، لوگ پریشانیوں کی دلدل میں دھسے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب کا سب اسراف کے ان احکام پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں، اسراف کے ان احکام پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں چند باتیں گنوائیں اور کہا کہ یہ سارا کا سارا اسلام میں داخل ہے، ہم اس کو اسراف سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، حالانکہ اسراف میں داخل ہے۔ وہ اسراف کے احکام ہمارے علم میں نہیں، اگر علم میں تو عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، اس کی وجہ سے انسان فساد میں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسراف کے سلسلے میں ایک بہت ہی کام کی بات ارشاد فرماتے تھے کہ آمدنی کے اندر اضافہ کرنا تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، آمدنی کے اندر اضافہ کرنا، زیادتی کرنا، یہ تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، کسی کی نہیں۔ یعنی جتنی آمدنی کا دل چاہ رہا ہے اتنی آمدنی ہو جائے، یہ اختیار میں نہیں۔ زیادہ سے زیادہ انسان کوشش کر سکتا ہے، لیکن کوشش کے نتیجے میں آمدنی واقعتاً بڑھ جائے، یقیناً بڑھ جائے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ دوسری بات کیا؟ خرچ گھٹانا انسان کے اپنے اختیار میں، خرچ گھٹانا انسان کے اپنے اختیار میں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسان اس کام کے پیچھے پڑا رہتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں۔
دن رات اس کی کوشش اور اس کی دوڑ دھوپ اور اس کی سوچ و بچار اور اس کی تک و توڑ میں لگا رہتا ہے کہ اس کی آمدنی بڑھ جائے، اس کی آمدنی بڑھ جائے، اور جو چیز اختیار میں ہے یعنی خرچ کو گھٹانا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں، اس کی طرف دھیان ہی نہیں۔ خرچ تو پہلے سے متعین ہم نے کر رکھے ہیں کہ مجھے یہ خرچ ہر قیمت پر اور ضرور کرنے ہیں، لہذا اس کے لیے آمدنی بڑھانی ہے، اور آمدنی بڑھانا اختیار میں نہیں۔ اس کے نتیجے میں اب 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے نتیجے میں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک، حرام طریقے سے مال کمائے، یا کسی سے قرض لے، یا کسی کے زیر بار آ جائے، یعنی ہاتھ پھیلائے۔ کوئی شخص تمہارے ساتھ چاہے کتنی خوش دلی کے ساتھ احسان کر رہا ہو، چاہے وہ تمہارا دوست ہو، عزیز ہو، بھائی ہو یا بہن ہو یا باپ ہو، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو خود کفیل بنانے کی کوشش کرو، اور ایسے خرچ کیوں کرو جس کے نتیجے میں دوسروں کے احسان تلے دب جاؤ، اور دوسروں کا احسان اپنے سر میں لے لو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اپنے خرچ کو گھٹا کر کام چلاؤ، اپنے خرچ کو گھٹا کر کام چلاؤ۔ حضرت شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑی گر کی بات ارشاد فرمائی کہ اپنے خرچ کو اپنی آمدنی کے دائرے میں رکھو۔ اگر آمدنی دال روٹی کی ہے تو دال روٹی کھاؤ، پلاؤ زردہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آمدنی اتنی ہے کہ سال میں ایک نیا جوڑا یا 2 جوڑے بنا سکتے ہو تو اس کے مطابق بناؤ، اور اسی کو بار بار دھو کر پہنتے رہو، 3 جوڑے مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی گنجائش دی ہے اس کے حساب سے اپنے خرچ کو اس طرح ترتیب دو کہ اس آمدنی کے اندر پوری ہو جائے، اس آمدنی میں پوری ہو جائے۔ یہ مقولہ مشہور ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ۔ یہ مقولہ مشہور ہے، جتنی چادر ہو اتنی ہی پاؤں پھیلاؤ، جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق کام کرو۔ آج ایسا الٹا زمانہ آ گیا ہے کہ یہ اصول بنا لیا کہ پاؤں پہلے پھیلاؤ اور چادر بعد میں تلاش کرو، اور اگر پاؤں پھیلانے کے بعد چادر کافی نہیں ہوتی تو دوسرے کی چادر چھینو۔ آج کی معاشیات کا یہی اصول ہے۔ بہرحال آدمی اتنا خرچ کرے جتنا اس کی استطاعت میں ہو۔ جب آدمی کم خرچ کر کی عادت بنا لیتا ہے تو اس کو دنیا میں نہ کہیں تکلیف ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی دبا سکتا ہے، نہ کسی کی بوجھ تلے احسان آتا ہے، نہ کسی کا آگے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان نے بڑے گر کی بات بتائی، جتنی آمدنی اتنے خرچ کرو، اس سے زیادہ نہ کرو، اور اگر نہیں ہے تو فرمایا کہ تمہارے اختیار میں اپنے خرچ کو گھٹانا ہے۔ ہر آدمی کے اختیار، امیر و غریب سب کے اختیار میں، آمدنی بڑھانا اختیار میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا آمدنی سے زیادہ جب خرچ کرو گے تو یا فنا ہوگا، یا قرض لینا شروع کر دے گا، یا پھر ہاتھ میں لائے گا، مانگے گا، بدنام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ پریشانی الگ ہے، دوسرا اسراف میں داخل ہے، اور اسراف جو ہے بہت بری صفت ہے، وہ گناہ ہے، وہ معصیت ہے، اور اسراف سے بڑھ کر تبذیر ہے۔ تبذیر کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور دونوں کے دونوں یہ ہماری جو دل کی بری صفات ہیں ان میں سے یہ 2 صفات کی، اسراف بھی تبذیر بھی۔ یہ ساری باتیں اس لیے عرض کی جاتی ہیں کہ انسان ان کو سنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے، کم سے کم ارادہ کرے، عزم کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، بچہ چلتا ہے، گرتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے۔ اسی طرح نیت اولن چیز ہے، ارادہ اولن چیز ہے کہ میں نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ان ہدایات کی، ان باتوں کی روشنی میں آئندہ زندگی میں نے کو یاد نہیں ہے
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، سکون و اطمینان راحت و چین عطا فرمائے، دین کے لیے عبادت کے وقت معلوم ہو۔ اور اگر عمل کی نیت نہ ہو، عمل شروع نہ کرے، جیسا چلنا کبھی سے چلتا رہے، تو جو خرابیاں بیان کی گئی وہ ساری خرابیاں آئیں گی، دنیا میں بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ لہذا رسم و رواج بشرط سے سے بھی بچے، اور ویسی ہی دعوت کرنا گنجائش میں نہ ہو، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی جو کوشش کریں۔ اور سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ جتنی آمدنی ہے اس کے اندر لے کر